کہ کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں کہ جن کو کسی نبی سے مشابہت دی. یہ صرف اور صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے. اپنی کتابوں میں یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے خیانت کی. آنا تو حضرت علی کے پاس نبوت لے کے تھا، لیکن وہ نبوت لے کے گئے محمد رسول اللہ. چھوٹا دروازہ جب بڑا میں بتاتا ہوں جسے 40 لوگ بھی نہیں اٹھا سکے، اسے اکیلے علی نے اٹھا کے پھینک دیا. لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا؟ صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، وجہ اللہ کہنا معمول تھا. اب وجہ اللہ کرم اللہ وجہ علیہ السلام لوگوں نے استعمال کیے. کوئی صحیح روایت ایسی ہو مسند جس میں یہ موجود ہو، یہ خلف کی کیفیت ہیں. سعد ابن ابی وقاص کی ایک اور روایت یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ علی تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے یہاں رہ کر میری نیابت کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخلفنی فی النساء والصبیان. اللہ کے رسول میں تو میدان کارزار کا بندہ ہوں، میں تو جنگ کا دھنی ہوں. اللہ کے رسول تیر تلوار چلانا تو یہ میرا کام ہے، مجھے آپ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا مقام وہ ہو جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تھا. وہ نبی تھے انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی کتنا بڑا احساس ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں کہ جن کو کسی نبی سے مشابہت دی. یہ صرف اور صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی مثال ایسے ہے جیسے جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال تھی. جس طرح ہارون نے نیابت کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تھے، آج میں تبوک پہ جا رہا ہوں. اور ربانی صاحب تبوک کی جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ تمام مارکوں میں سب سے مشکل مارکہ ہے، کٹھن ترین مارکہ ہے. 2.5 لاکھ رومیوں سے جنگ ہے، 2.5 لاکھ. صحابہ کی تعداد 30,000 ہے. حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی، آپ مدینہ میں بیٹھے، آپ میری نیابت کریں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے میدان میں ہوں تو حضرت علی کمال عبادت گزار ہیں، کمال روزے دار ہیں، کمال تہجد گزار ہیں، کمال اللہ کے سامنے رونے والے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں ان میں اختلافات تھے، لوگ تو کہتے ہیں ان میں آپس میں دشمنیاں تھیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مسند احمد کی حدیث سے، بنو ہاشم میں اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے نیک انسان تھے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. بعد پیغمبر سب سے نیک، سب سے بنو ہاشم قبیلے میں بعد پیغمبر، یعنی آپ کے قبیلے میں، آپ کے خاندان میں آپ بھی بنو ہاشمی. حضرت علی رضی اللہ چچا ذات بھائی بنو ہاشمی کا. بنو ہاشم میں اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے نیک تھے، متقی تھے، عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، جو روزے دار تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ کمال فیصلہ سازی میں ہوں، جیسے میں نے کہا مجمع کمال آتے تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ارحم امتی بامتی ابی بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی. اسم تفصیل ہے، حضرت موجود ہے علامہ صاحب کہ فیصلہ سازی میں اللہ نے کمال مہارت دی. اللہ کے نبی شارع ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ فیصلہ کرنے کے لیے علی کے پاس بھیج رہے ہیں. علی کے پاس جاؤ اور فیصلہ کراؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں مشیر بنایا. فیصلے کون کرتے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر جب میدان کارزار کی باری آئے ربانی صاحب تو پھر علی تو علی ہے، اسد اللہ، جسے اللہ کا شعر کہا. پھر تلوار علی کے ہو، سر دشمنوں کے ہوں، کرتے نظر آئیں گے، کرتے نظر آئیں گے اور کرتے نظر آئیں گے. غزوہ بدر سے لے کر آخری غزوات تک، غزوہ بدر جسے یوم الفرقان کہا، جو پہلی جنگ ہے، اللہ اکبر کبیرہ. کافروں کی طرف سے 3 اشخاص آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید، اور مسلمانوں کی طرف سے 3 حضرات گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ. جاتے ہی حضرت علی نے سب سے پہلے ولید کی گردن کو اڑایا، پھر حضرت امیر حمزہ کے ساتھ مل کر شیبہ کو، پھر اس کے بعد تینوں نے مل کر عتبہ کو، یعنی ان تینوں کو جہنم واصل کیا. اور ربانی صاحب یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، ان 3 بندوں کی لڑائی اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، ھذان خصمان اختصموا. یہ وہ 2 لشکر ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے جنگ کی. ایک اللہ کی توحید کا کری، یعنی اللہ آسمان سے علی کی شجاعت دیکھ کر، علی کی بہادری دیکھ کر اللہ آسمان سے مسکرا رہے تھے اور قرآن کریم کی آیتیں نازل کر رہے تھے. میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ بعض نے لکھا بدر میں 25 لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سے گرایا. بعض نے لکھا البدایہ والنہایہ میں 9 لوگوں کو اپنی تلوار سے. ایک تلوار ہیں اور ایک علی ہیں اور لوگوں کے سر ہیں. احد کے اندر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے 7 لوگوں کو اپنی تلوار سے، کیا کہنے حضرت علی کے، جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، علم اس کے ہاتھ میں تھا، وہ علم کس نے لیا، کس کے ہاتھ؟ حضرت علی پکڑتے تو علم نیچے نہیں جائے گا۔ اس موقع پہ 7 لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر خیبر کا واقعہ کون نہیں جانتا، سبحان اللہ، غزوہ خیبر کا پڑھیں، یقین کریں، روٹے دروازہ بہت چھوٹا ہے خیبر کا جو اکھاڑ کے پھینکا، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، 11 قلعے فتح ہو گئے، چھوٹا دروازہ جب بڑا میں بتاتا ہوں، جسے 40 لوگ بھی نہیں اٹھا سکے، اسے اکیلے علی نے اٹھا کے پھینک دیا، اللہ اکبر کبیرا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، صحابہ کوشش کرتے رہے، فتح نہیں ہو رہا، شام ہو گئی، دن رات میں نے اتنی محنت کی، کہنے لگے لآتین ھذہ الرائے غداً، کل میں جھنڈا اسے دوں گا یفتح اللہ بھی، جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دیں گے، اور یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسول، سبحان اللہ، کہ وہ بھی اللہ کا محبوب، اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کے محبوب ہے۔ اب پوری رات صحابہ اضطراب کی کیفیت میں ہیں، بھلا کون خوش نصیب ہوگا جس کو یہ جھنڈا ملے گا، سوچ رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے دل میں تڑپ اٹھ رہی ہے، کاش کہ یہ ہم ہوں، کاش کہ یہ ہم ہوں۔ حضرت عمر کی ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں میرے دل میں کبھی منصب عہدے کی خواہش نہیں ہوئی، کبھی میں نے نہیں چاہا، لیکن یہ پہلا موقع تھا، میں نے کہا خطاب کے بیٹے تیرا نام آج ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پوچھیں آئینہ عمر، عمر کہاں ہے؟ خیر بہرحال صبح ہوئی، حسرت کی نگاہوں سے، محبت کی نگاہوں سے اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی زبان سے کس کا نام نکلتا ہے؟ آپ نے پوچھا آئینہ علی، اللہ، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، صحیح بخاری پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول میں اس کو بلایا جائے، سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ بلا کے لائے، فبصق رسول اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ودعا لہ، دعا کی۔ صحابی فرماتے ایسا لگتا تھا کأن لم یکن لہ وجع، گویا علی کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، سبحان اللہ، جھنڈا دیا اور کہا علی جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے فتح یاب کیا، کیسے اللہ نے، مرحب کہتا ہے 50 سال میں بندہ ہوں، خیبر کا میں سپہ سالار ہوں، میرے سامنے یہ بچہ، یہ کہتا ہے میں وہ ہوں سمتنی امی حیدر ہوں، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ نے فتح دی، علی کے کیا کہنے، ربانی صاحب ہر میدان میں علم نجوم کا بانی دیکھیں گے علی ہے، علم نحو کا بانی دیکھیں گے علی ہے، علم فصاحت کا بانی دیکھیں گے علی ہے، وغیرہ علم، حتیٰ کہ دیگر علوم آپ کو نظر آئیں گے، تو علماء کا بادشاہ اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ علی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا کامل گفتگو ہے، فصاحت اور بلاغت سے سرشار گفتگو ہے، اور اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہے واقعاً جو ہر چیز کے سر پہ تاج کی حیثیت سے چمکتے ہیں، تاج صحابیت ہیں آپ، تاج اہل بیت ہیں آپ، اور یہ جو اولیاء اوصیاء کا سلسلہ ہے اس کا تاج ہے آپ، پروردگار لاکھوں کروڑوں درود ایسی شخصیت کے اوپر۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک بات سمجھ نہیں آتی، مفتی صاحب نے جو فضائل المناقب جس کا احاطہ فرمایا، دل ایسے ہو گیا ہے، میں تو کہتا ہوں کسی غیر مسلم کا بھی ہوگا تو دیوانہ ہو جائے گا ایسی شخصیت ہے، پھر دشمنی کیوں حضرت علی بن ابی طالب سے، اتنی مشکلات کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی محبتوں عنایتوں کا، اور مفتی رفیق صاحب نے ثابت کیا کہ وہ رفیق ہیں، ذکر علی کے زمزم ان کے لبوں سے جاری تھے، اور ہم محو گفتگو تھے اور جامع ولائے علی کو محسوس کر رہے تھے، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ نے کہا کہ علی وہ ذات ہے کہ جس میں کفار بھی جاذب نظر آتے ہیں، وہ علی جو ہے علی میں مجذوب نظر آتے ہیں۔ جارج جرداق جس نے مولا علی پر 4 کتابیں لکھی، عیسائی مورخ ہے، اور اسے بلایا بھی گیا کہ آپ علی کے علاوہ کسی اور پہ کتاب لکھیں، تو جارج جرداق نے کہا جس نے پوری زندگی علی پہ لکھا ہے اب علی کے علاوہ کسی پہ نہیں لکھے گا۔ تو وہ اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی 1000 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ پڑھا ہے، اور فصاحت و بلاغت کا جو سلطان ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ علی مولا سے مناجات کرتے ہوئے یہ جملے کہتے ہیں کہ او علی، if I say you are superior to Jesus Christ, my religion can't accept it۔ او علی، اگر میں یہ کہوں کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں تو کیونکہ میں عیسائی ہوں میرا دین قبول نہیں کرتا، اور if I say he is superior to you, my conscience won't accept it۔ اور اگر یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ آپ سے افضل ہیں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ جارج جرداق کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ
العلی صوت العدالت الانسانیہ، انسانوں کی عدالت کی آواز اگر کوئی زبان ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ وہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہوئے پھر کہتے ہیں علی ٹیل اس یور سیلف، آپ خود بتاؤ آپ کیا ہو۔ تو پھر میں وہاں پر جملہ کہتا ہوں کہ سنو علی کی زبانی، سنو علی کیا ہے، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا الہی انت کما احب۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، شاید ہی تاریخ انبیاء میں یہ جملہ مل جائے کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا تھا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، سوچنے والوں کے لیے بہت عظیم معیار کا جملہ ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کے لیے اسی جورج ارداق نے یہ جملہ کہا، کاش علی ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم علی سے پوچھتے کہ سوالات کیا ہوتے ہیں اور پھر علی سے جوابات لیتے۔ تو شہید مطہری اللہ مقامہ نے یہ جملہ کہا کہ تم نے علی مولا پہ لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے، مگر لگتا ہے کہ ابھی علی سے مکمل آشنا نہیں ہو۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی آج کے زمانے کی ضرورت ہے، تو پھر 1400 سال کے بعد تمہارے جیسا کوئی دیوانہ پیدا ہو، پھر وہ کہے گا علی آج کے زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ تو علی ٹائم لیس شخصیت کا نام ہے، علی سدا بہار شخصیت کا نام ہے۔ تم یوں کہو کہ علی ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ تو یہ وہ علی ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر یہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائیں۔ یہ وہ علی ہے جن کے لیے حضرت عمر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواتین بانجھ ہیں کہ علی جیسا فرزند پیدا کر سکے۔ یہ وہ علی ہے جن کے لیے خصائص امیر المؤمنین میں یہ بیان آتا ہے۔ امام نووی یہ جملہ کہتے ہیں کہ 10 خصوصیات اور 10 کوالٹیز ایسی ہے علی کی جو کسی میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری گلیوں میں گھوم کر یہ جملہ کہتے تھے، او لوگوں دیکھ لو یہ علی ہے، اور یہ جملہ کہتے تھے علی خیر البشر من ابا فقط کفر، جو علی سن لو علی تمام انسانوں سے افضل ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ منکر ہے۔ اور فقط اتنا نہیں بلکہ میں تو آغا مفتی صاحب کے ساتھ اور مولانا کے سامنے یہ جملہ بھی رکھوں گا کہ یہ وہ ذات ہے جو فقط وجہ اللہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی وجہ اللہ نہیں کہلا پایا۔ یہ وہ ذات ہے جو کرم اللہ وجہہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی کرم اللہ وجہہ نہیں کہلا پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ انا سید البشر، انا سید البشر و علی سید العرب، میں انسانوں کا سردار ہوں، علی عربوں کا سردار ہے۔ اور فرماتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، علی صاحب کرامت چہرہ جس کا پروردگار عالم نے بنایا، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا، اس لیے کہ علی کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ علی پوری زندگی خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانے والا ہے، اسی لیے لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا، کہ علی نے کبھی بھی کسی کی پوجا نہیں کی۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کی محبت ایمان کا جزو ہے، کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے محبت رکھو گے تو ایمان کامل ہوگا، مگر علی کے لیے کہا گیا، مولا علی کے لیے یہ جملہ کہا گیا۔ اب میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں نووی صاحب کے۔ امام نووی ایک بڑا معتبر نام ہے، وہ فرماتے ہیں علی مولا کو چند انفرادی خصائص کہتے ہیں، وہ خصوصیات جو کسی اور میں نہ پائی جائے، خصائص جمع ہے خصوصیت کی۔ فرماتے ہیں کہ علی مولا کا پہلا شرف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابتدا اسلام لانے والے آپ ہیں، اولین فرد وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ وہ واحد فرد ہیں جن کی تربیت رسول خدا نے کی ہے۔ آپ کی منفرد ذات میں یہ جملہ ہے کہ آپ شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے، تو مجھے تو یہاں پر وہ بات یاد آ رہی ہے جناب ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، کہ جب وہ فتح مکہ ہوا تو جب رسول خدا کے گھر آنا چاہ رہے تھے تو اور بستر پر بیٹھنا چاہ رہے تھے تو بی بی ام حبیبہ نے کہا کہ ذرا آپ رکیے، میں بستر کو لپیٹ لیتی ہوں۔ تو جب لپیٹا سائیڈ میں رکھا تو کہا بیٹا کہ کیوں؟ آپ نے کہا یہ رسالت کا بستر ہے، اس پہ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو مجھے یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس رسالت کے بستر پہ وہی بیٹھ سکتا ہے، وہی سو سکتا ہے جو رسالت میں سے ہو،
جو نبی میں سے ہو، جس کے لیے نبی یہ کہے علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، مواخات جس میں اخوت کا معاملہ ہے. آغا نووی یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر رسول نے مواخات مکے میں کیا تب بھی علی سے، مدینے میں کیا تب بھی علی سے. تو یہ تمام چیزیں اچھا اس کے ساتھ جیسے کہ حضرت نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی کو 3 فضیلتیں ملی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو ہمارے آل خطاب کے لیے جس چیز پہ بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے عزیز تر تھا. ان 3 فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت، پہلی فضیلت یہ بتاتے ہیں کہ رسول نے اپنی دختر علی کو دی، یعنی علی داماد رسول ہیں. اور مجھے تو ظاہر سی بات ہے، ہم ممبر پہ بھی جاتے ہیں اور یہ فقط ممبر کے لیے جملے نہیں ہوتے، یہ حقیقت بھی ہے. تاریخ میں 2 شوہر ایسے نظر آئے جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہوئے نظر آئے، یا ختمی مرتبت ہیں رسول خدا جو جناب خدیجہ کے لیے. اور اویس بھائی عجیب جملہ رسول خدا نے کہا ہے کہ رزقت حبھا، اللہ نے خدیجہ کی محبت میرا رزق قرار دیا. عجیب جملہ ہے. دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یا حضرت علی علیہ السلام کہ جب باغی شام کو خط لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ تم میرا کیا مقایسہ کرو گے، اللہ نے مجھے زہرا کا شوہر بنایا ہے. 2 شوہر ایسے ہیں جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہیں. پہلی فضیلت حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دی. دوسری فضیلت جو حضرت نے ذکر کی کہ پوری رات جاگتے رہے اور رسول یہ کہتے رہے لَأُعْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غیر فرار، میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. تو فرماتے ہم تو پوری رات انتظار کرتے رہے مگر یہ علم مقدر بنا علی کا. اور پھر کہتے ہیں تیسری بات کہ جب مسجد کے 10 دروازے کھلتے تھے مسجد کی طرف لوگوں کے، صحابہ کے، تو اس میں سے رسول خدا نے سب کے دروازے بند کروائے سوائے علی کے. یہ ایسی فضیلتیں تھیں، اگر ہم کو اس میں سے ایک بھی فضیلت مل جاتی تو آل خطاب کے لیے یہ بہت ہی عمدہ تھا. پھر آغا نووی یہ کہتے ہیں سورہ توبہ کا تبلیغ کرنا، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر جا رہے تھے، ان کو آپ نے پلٹایا اور آپ نے حضرت علی کو سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا. کہا یہ ایسی فضیلت ہے جو فقط علی کو میسر ہوئی. پھر فرماتے ہیں خیبر میں علم علی کو ملا، یہ ایسی فضیلت ہے جو علی کو میسر ہوئی. پھر فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول نے کہا کیا تو راضی نہیں ہے، کیا آپ راضی نہیں ہو اس بات پہ کہ آپ کی مثال مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. یہ وہ تمام فضائل ہیں جس کو آغا نووی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ کمالات ہیں جو ذات علی میں منحصر ہیں، کسی اور میں یہ معاملات اور یہ واقعات نہیں ملتے. اور یہاں سے آغا رفیق صاحب بھی بیان کریں گے کہ کوئی ہے جو علی کے علاوہ وجہ اللہ کہلا سکے. میں مختصر پہ آتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی اور میں پروگرام آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، وہ سب صحیح روایات میں اس طرح کے القابات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے مختص فرمائے گئے ہیں. اس سے کیا معنی مراد ہے؟ حضرت صاحب نے چند باتیں ذکر کی. یقیناً جیسا میں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے مناقب ہیں، بڑے محامد ہیں. اگر صحیح حدیث پہ نظر ڈالی جائے تو وہ صحیح حدیث بھی ناکافی پڑ جاتی ہے ان کی تعریف اور محامد میں، بجائے اس کے کہ ہم ضعیف اور من گھڑت چیزوں کا اپنا سہارا لیں. جی ٹھیک ہے نا. صحیح حدیث حضرت علی پر متعدد اور بے شمار ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مثل فیک مثل عیسیٰ، علی تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی. کبھی موسیٰ علیہ السلام سے ملا رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے. اللہ اکبر. بلکہ حدیث تشبیہ جو ہے تمہاری مثال ایسے ہے، تمہاری مثال ایسے ہے. آگے پوری حدیث سنیں پھر آپ نہیں کہیں گے کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. فَإِنَّ الْيَهُودَ قَدْ أَبْغَضَتْهُ، یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا، اتنا بغض کیا کہ حتیٰ بہت امہ، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام تک لگا دیا. فَإِنَّ الْيَهُودَ، اور یہودیوں نے کیا کیا، فَإِنَّ عیسائیوں نے کیا کیا، محبت کی، اتنی محبت کی کہ انہیں حد سے بڑھا دیا، حد سے اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے، علی تمہاری وجہ سے 2 لوگ جہنم میں، 2 قسم کے طبقے جہنم میں جائیں گے.
ایک طبقہ وہ جو تمہیں تمہاری مناقب کو محامد کو گھٹائے گا. ایسے بدبخت وجود ہے. مبغض جو بغض کرے گا, جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو گھٹائے گا, نعوذ باللہ علی کو بزدل کہے گا, ایسے بدبخت بھی ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو خلف کریں گے, اور خلف ایسے کریں گے کہ ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ انہیں انبیاء سے افضل قرار دیں گے. ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ اپنی کتابوں میں یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے خیانت کی. آنا تو حضرت علی کے پاس نبوت لے کے تھا, لیکن وہ نبوت لے کے گئے محمد رسول اللہ کے پاس. اتنا بڑھائیں گے. علی کو مشکل خشا کہیں گے, حاجت روا کہیں گے, معصوم عن الخطا کہیں گے. یہ خلف ہے. اہل السنہ والجماعت میرا عقیدہ یہ ہے, انبیاء کے بعد, فاطمہ کے بابا کے بعد, انبیاء کے بعد, ابو بکر و عمر عثمان کے بعد, اس کائنات میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا. اور یہ اتفاقی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب محامد اب وجہ اللہ کرم اللہ وجہ علیہ السلام لوگوں نے استعمال کیے. کوئی صحیح روایت ایسی ہو مسند جس میں یہ موجود ہو. یہ خلف کی کیفیتیں ہیں. اچھا کرم اللہ وجہ بھی خلف ہے. خلف ہے. بس ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں, الدعاء لہم قربت, 3 چیزیں منہجی طور پر ہونی چاہیے. صحابہ کرام اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پہلی چیز کیا ہے, جب ان سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے. حبہم دین. اور دوسری چیز والاقتداء بہم وسیلہ, ان کی پیروی کرنا, ان کے راستے کا انتخاب کرنا, ان کے منہج کا انتخاب کرنا, یہ جنت میں جانے کا طریقہ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, والدعاء لہم قربا, ان کے لیے دعا. جب بھی نام آئے رضی اللہ عنہ, اور رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹا نام ہے, رضی اللہ دعا ہے, ویسے بہت بڑی دعا ہے. اللہ ان سے راضی ہو, اللہ ان سے راضی ہو, دعا ہے. اور یہ اللہ نے یہ جملہ ذکر کیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, کہیں یوں ذکر کیا, کہیں یوں ذکر کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہ جملہ, اور جس سے اللہ راضی ہو جائے, ربانی صاحب یہ کوئی چھوٹا امتیاز ہے. اس امتیاز میں تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد جیسا کہ ذکر کر رہے تھے, ھذا منی وانا منہ, کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, یہ محمد کام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جملہ آپ نے اپنے نواسوں کے لیے بھی کہا, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. من احبہما فقد احبنی. اور تو کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ہے. جی یہ کہا آپ نے. ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ, بڑے عظیم صحابی ہیں, شہید ہوئے, ان کے لاشے کے قریب آپ کھڑے ہیں. صحیح حدیث ہے, آپ فرما رہے ہیں جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں, جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں. تو مختلف موقع پر آپ نے امتیازات سے نوازا صحابہ کو, لیکن حضرت علی کا مقام اس سے کون انکار کر سکتا ہے. اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر, من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں دوست, میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں, آپ قاموس دیکھیں, منجز دیکھیں, لغات دیکھیں, تراجم دیکھیں, جس کا میں مولا ہوں, اس کا علی مولا ہے. کیا معنی, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. بڑی فضیلت ہے. اور یہ کہ مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ علی سے دوستی اللہ کے رسول سے دوستی ہے, علی سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے. یہ امتیاز کتنا بڑا امتیاز ہے. اور پھر یہ جملہ آپ یہ سوال بھی کر لینا, یہ مولا کا لفظ اللہ کے رسول نے کسی اور کے لیے بھی کہا ہے, پوچھ سکتے ہیں بندہ, بالکل کہا ہے. ایک آپ کے غلام ہوا کرتے تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے ان سے فرمایا تھا انت مولانا و اخانا, آپ ہمارے دوست بھی ہو, آپ ہمارے بھائی بھی ہو. مدعا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محامد میں نے شروع میں جو بیان کیے کتنا محامد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا, لا یحبک الا مؤمن اور لا یبغضک الا منافق. علی سے بغض کون کرے گا, جس کے دل میں منافق ہوگا. مدعا صرف اتنا, علامہ صاحب موجود ہیں, امید اتفاق کریں گے. غلوف نہیں بلکہ صحیح حدیث کیا ہے, حضرت علی سے محبت میں غلوف کیا ہے, اس کی کوئی حد بتائیں تاکہ ہم غلوف سے بچیں, انتہائی محبت میں جائیں. پہلے مرحلے میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے یہ اصطلاح اور یہ تعبیر وجہ اللہ کی نہیں آئی. میں نے بیان کیا کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں انا سید البشر و علی سید العرب, علی کرم اللہ وجہ ینابی المودہ, ٹھیک ہے, ینابی المودہ سلیمان قندوزی, ٹھیک ہے, اس میں یہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی روایت کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر سے بی بی عائشہ یہ پوچھتی ہیں کیا آپ علی کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, میں نے سنی ہے, تو موجود ہے نا, تو فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی یہ عبادت, میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. دوسری روایت ہے مکے میں حج کے دوران حضرت عمر طواف کر رہے تھے کہ جوان آیا, کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے,
حضرت عمر نے کہا کہ حج کے دوران اللہ کے حرم میں مچھر بھی مارنا جرم ہے، علی نے تمہیں کیسے مارا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا. ابھی حوالہ مولانا کہیں گے تو دیتا ہوں میں ان کو. تو کہا کہ علی کو بلا لیں. جب علی مولا کو بلایا کہا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے. کہا یہ اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا. تو حضرت عمر نے بھی انہیں تھپڑ مارا. کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا قد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ، تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے، مارا اللہ کے ہاتھ نے. یہ تو معروف اور مشہور تھا. بلکہ یہاں پر آئے بہت اچھا مجھے یاد آ گیا، ابن اسیر جزری، عز الدین جس کا نام ہے، کون نہیں جانتا اس بزرگوار کو. اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جا رہا ہے، تو وہ فرماتے 7-8 جملے لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب علی عالم شباب میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو صحابہ دیکھ کر یہ جملہ کہتے تھے. لغت کی ان کی کتابیں، لغت پہ ان کا بڑا کام ہے، محدث ہیں، اور خصوصاً حدیث کی کتابوں پہ انہوں نے اور حدیث کی لغت پہ بڑا کام کیا ہے. وہاں پر یہ 7-8 جملے لے کر آ رہے ہیں. کیا جملے لے کر آ رہے ہیں؟ جب علی کو دیکھتے تھے، کیوں علی وجہ اللہ ہے، کیوں علی کرم اللہ وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی کو صحابہ دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما اقضى هذا الفتح، لا الہ الا اللہ. کہتے جاتے علی کے کمالات کو بیان کرتے جاتے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا. صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، وجہ اللہ کہنا معمول تھا. حضرت علی کو کہتے تھے. اور پھر میں یہیں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر جو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، گویا کہ یہی وہی تعبیر ہے کہ علی سے گویا کہ مشکلات میں مدد لینا خود خدا سے مدد لینے کے مترادف ہے، کیونکہ پروردگار عالم خود یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اصحاب رسول، اصحاب رسول. اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے آگے بڑھنے دیں، مجھے آگے بڑھنے دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ النظر الی، جو ہم نے پہلے بھی بحث کی تھی. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جملہ یہ مجھے کہنے تھے، انہوں نے کہا کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست. ٹھیک ہے، مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے سرپرست بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا ان معنوں میں کہ مولا کا مطلب یہ ہے، یہ تقریباً 18-19 معنی آپ نکالیں گے. میں کہتا ہوں جب بھی آپ کلام کی معنی کو نکالتے ہیں، لفظ کے معنی کو، تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ پسوند اور پیشوند کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ نبی یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر کے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتے؟ وہاں پر نبی یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول بتا رہے ہیں کہ میں کس معنی میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، یعنی جس طریقے سے میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری اولادوں پر، تمہاری جان پر، تمہارے مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اس معنی میں کہ رسول گھر بیٹھے اگر کسی کی طلاق کروا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میری طلاق کیوں کروا دی. اگر رسول کسی کی گردن اڑا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. اسی معنی میں تو ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ بعد غدیر اگر کوئی جیتا رہا تو وہ علی کی خیرات تھی. اگر علی چاہتے تو مولائیت کی منزل پر تھے کہ حضرت علی چاہتے تو انہیں تیغ بھی کر سکتے تھے، مگر چونکہ حکم صبر ہے، حکم ہے آپ کو کہ آپ صبر کریں، اور حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ دین اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں. روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تمام کتب اہل سنت سے بھی موجود ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد یعنی حاکم بنانا ہے. ہاں، یہاں مولا سے مراد سرپرست. النبی اولی بالمؤمنین، پسوند اور پیشوند موجود ہے، اس سے ملا کر مانا کریں نا آپ، بیچ میں سے کیسے نکالیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ تعداد کو پیچھے بلا کر آ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں علی میرا دوست ہے. یہ تو وہی علی ہے جس کو آپ بستر پہ سلا کر آئے. یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے آپ نے حدیث الدار میں کہا کہ یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له واطیعوا. ابو طالب کو تانا دینے لگے کہ بھائی تم اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو. یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں علی منی کا منزلتی من ربی. یہ وہی علی. اچھا، عجیب روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ جملہ سن لیجیے. سوائے کے محرقہ کی روایت ہے اور
اور ریاض النظرہ کی روایت. اصل میں کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، پھر سوال بنتا نہیں ہے. یہ روایت پڑھنے تھے مجھے، یہ روایت پڑھنے تھے، پھر آپ اس کو لکھتے رہیں. سوائے کے محرکہ اور ریاض النظرہ کی یہ روایت ہے. قال جاء ابو بکر و علی یزوران قبر النبی. ٹھیک ہے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر جو ہے رسول خدا کے قبر کی زیارت کے لیے آئے. اچھا، زیارت یہاں پر معلوم ہوتا ہے بدعت نہیں ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت علی بڑھے بعد وفاتی بستۃ ایام، بعد وفات ستۃ ایام. اور تو حضرت علی کہتے ہیں قال علی علیہ السلام لے ابی بکر تقدم، آپ آگے بڑھیے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں مان قلت تقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول علی منی بمنزلتی من ربی. میں اس شخص پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اب یہ علی شباب میں ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شباب میں ہونے کی وجہ سے خلافت نہیں دی گئی. یہ وہ علی شباب میں ہے کہ یہاں پر حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں اس فرد پر کہ جس کے لیے رسول خدا سے میں نے یہ سنا علی منی بمنزلت من ربی، علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں رب کے نزدیک رکھتا ہوں. اللہ